السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلے سبق میں دو طرح کے لوگوں کے بارے میں بیان ہوا، ایک متقین جن کی 5 خصوصیات بیان کی گئیں، پھر کافرین جو ان 5 خصوصیات سے خالی تھے اور ان کے لیے بڑا عذاب تھا۔ اب تیسرا جو گروہ ہے جو منافقین کا ہے، اس کا 13 آیتوں میں ذکر آئے گا۔ پچھلے دو لوگوں کا جو ذکر تھا وہ 7 آیتوں میں تھا، تو گویا کہ 20 آیتوں میں 3 طرح کے لوگوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ منافقین کی بات کرنے والے ہیں، تو نفاق کے بارے میں جان لیں گے۔ نفاق کسے کہتے ہیں اس کو ہم جانیں گے۔ نفاق کی تعریف کیا ہے؟ تو نفاق کہتے ہیں جو شخص ظاہری طور پر مسلمان نظر آئے اور اسلام کے ارکان کا پابند ہو، لیکن دل سے کفریہ عقیدے پہ قائم ہو یا اسلامی عقیدے کے بارے میں اس کے اندر شک و شبہ ہو، تو ایسے شخص کو شریعت کی زبان میں منافق کہا جاتا ہے۔ منافق کی جو 2 قسمیں بیان کی گئی ہیں وہ ہیں، ایک ہے اعتقادی اور ایک عملی۔ اعتقادی کہتے ہیں کہ جو شخص بظاہر مسلمان ہو لیکن اندر سے کافر ہو۔ اعتقادی جو منافق ہے وہ کافر ہی ہے، اس کے کفر میں کوئی شبہ نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ عملی منافق کہتے ہیں کہ عقیدے کے اعتبار سے ایسا شخص پکا اور سچا مسلمان ہوتا ہے، لیکن جن خصوصیات کو منافقین کی خصوصیات کہہ کر احادیث میں بیان کیا گیا ہے، مثال کے طور پہ جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، خیانت وغیرہ کرنا، تو ایسے اعمال چونکہ وہ کرتا رہتا ہے، تو ایسے شخص کو عملی طور پہ منافق کہا گیا ہے۔ اس کو نفاق عملی کہا جاتا ہے۔ اعتقادی جو منافق ہے اس کا حکم یہ ہے کہ وہ شخص کافر ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ عملی جو نفاق ہے اس کا حکم یہ ہے کہ یہ اس شخص کو مسلمان کہا جائے گا، لیکن چونکہ یہ بڑے بڑے گناہ میں ملوث ہے، اس لیے اس شخص کے عمل کو فسق کہا جائے گا، اور اس کو گناہ کبیرہ کہا جائے گا، اس کے عمل کو۔ ایک سوال یہاں ہوتا ہے کہ کیا اس زمانے میں بھی نفاق موجود ہے یا کسی شخص کو منافق کہا جاتا ہے؟ تو اس معاملے میں جو صحیح بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق جو اعتقادی منافق تھا اس کے پہچاننے کی 2 صورتیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی اور اس کے ذریعے بتا دیا جاتا تھا کہ یہ شخص دل سے مسلمان نہیں ہے، منافق ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ ایسا شخص اپنے قول و فعل سے عقیدہ اسلام کے خلاف یا کوئی اسلام کی مخالفت میں کوئی ایسا عمل کرتا تھا، کوئی بات کہتا تھا، اور یہ اس کا نفاق ظاہر اور ثابت ہو جاتا تھا۔ تو نفاق کی 2 صورتیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہو جانے کے بعد اب وہی والی جو صورت تھی، پہلی صورت تھی، وہ باقی تو نہیں رہ گئی، لیکن دوسری صورت اب بھی موجود ہے۔ یعنی کوئی شخص ابھی اگر کسی ایسے اپنے قول و فعل سے اسلامی عقائد کی مخالفت کرے یا اس کا مذاق اڑا رہا ہو، تو ایسے شخص کو ملحد کہا جائے گا اس زمانے میں۔ ملحد جو ہے وہی منافق ہے اس زمانے میں، جس کو ایتھیسٹ کہہ کے آج کل لوگ گزر رہے ہیں۔ حدیث میں ایسے شخص کو زندیق کہا گیا ہے، اور اس کا جو کفر ہے وہ دلیل سے ثابت شدہ ہے۔ اگر وہ اسلام کے عقائد کا مذاق اڑاتا ہے تو ایسا شخص جو ہے وہ ملحد اور منافق اور زندیق ہے۔ اچھا، عملی جو منافق ہے اس کے متعلق آپ منافق ہونے کا حکم لگانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، بلکہ اس جو عمل وہ کر رہا ہے اس کے بارے میں آپ کہیں گے کہ وہ گناہ کبیرہ ہے، اور ایسا شخص فسق میں مبتلا ہے، ایسا شخص فاسق ہے۔ آگے جو آیتیں آنے والی ہیں اس کے اندر ایمان اور کفر کی جو حقیقت ہے اس کے متعلق بھی بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی جو حرکت ہے اس کو بیان کیا ہے کہ ان بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ آمنا باللہ و بالیوم الآخر، ان کا دعویٰ یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ہم بمؤمنین، قرآن کریم کہتا ہے کہ ایسے لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو یہاں پہ سمجھ میں آیا کہ ایمان جو ہے وہ صرف کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت پر، یہ معتبر نہیں ہے۔ اس زمانے میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں، یہ سوال بھی لوگ کرتے ہیں کہ کیا کوئی شخص اللہ پر ایمان لاتا ہو، یعنی ایک خالق پر، ایک برہما پر ایمان لاتا ہو، اور اس کو یہ بھی یقین ہو کہ آخرت میں جزا اور سزا ہونے والی ہے، تو کیا ایسا شخص مومن کہلائے گا؟
تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وما ہم بمؤمنین، ایسے لوگ ایمان لانے والے، ایسے لوگ مومن نہیں ہیں۔ مومن کون ہوگا، اس کا معیار کیا ہے، ایمان کا معیار کیا ہے، اس کی کسوٹی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے آیت میں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ایمان لانا ہے ایسا جیسا کہ ناس لوگ ایمان لائے۔ لوگ سے مراد صحابہ ہیں، یعنی ایمان کی کسوٹی یہ ہے کہ صحابہ کے ایمان کی طرح ہر شخص کو ایمان لانا پڑے گا۔ جن جن چیزوں پہ وہ ایمان لاتے تھے ان چیزوں پہ اگر آپ ایمان لائیں گے تبھی آپ مومن کہلائیں گے، تبھی آپ کی نجات ہوگی۔ صحابہ کے ایمان میں صرف اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پہ ایمان نہیں تھا، بلکہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی شامل تھا۔ تو اس زمانے میں بھی اگر کوئی شخص تینوں چیزوں پہ ایمان لائے گا تبھی وہ شخص مومن کہلائے گا۔ ہم لوگ تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، یعنی آخرت کے دن پر۔ وما ہم بمؤمنین، قرآن کہتا ہے کہ وہ مومن نہیں ہیں۔ وما ہم بمؤمنین، وہ مومن نہیں ہے۔ یہاں پہ یعنی ظاہری طور پہ ایمان لانا یہ آپ کو مومن نہیں بناتا ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور وہ نہیں دھوکہ دیتے ہیں مگر اپنے آپ کو، اور ان کو اس کا احساس نہیں ہے۔ یعنی بظاہر تو وہ اللہ اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ چونکہ ان کا جو یہ عمل ہے وہ ان کو کہیں نجات دینے والا نہیں ہے، ان کے اس عمل کے نتیجے میں وہ آخرت میں عذاب میں ہی مبتلا ہونے والے ہیں، اور ان کو اس کا احساس نہیں ہو رہا ہے، ابھی ان کو کامیابی محسوس ہو رہی ہے۔ تو حقیقت میں وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، وہ خود فریبی میں مبتلا ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ مرض مطلب منافقت کا مرض ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا، اس میں اضافہ کر دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے ہیں تھے، جو جھوٹ بولا کرتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دل میں مرض ہے، یعنی ان کے اندر نفاق کا مرض ہے، وہ اس نفاق پر ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں۔ تو جب کوئی شخص کسی چیز کو جان بوجھ کر کرتا ہے، اس پہ جمع رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اسی عمل پر اس کو اور زیادتی عطا فرما دیتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فزادہم اللہ مرضا، کہ ان کے ضد کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ تو اب انہیں ایمان لانے کی توفیق نہیں ملنے والی ہے، لیکن اس کی وجہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑھایا جانے والا مرض نہیں ہے، بلکہ خود ان کے دل کے اندر پہلے سے منافقت کا مرض تھا اور اس پہ وہ جمے ہوئے تھے، اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ اس میں کامیاب ہو گئے ہیں، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا، یہ منافق رہیں گے اور یہاں تک کہ وہ اسی پہ مر جائیں گے اور جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد، فتنہ فساد مت کرو، قالو، وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یعنی ان کا جو یہ نفاق ہے اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو نفاق ہے وہ فساد ہے، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد مت کرو دنیا میں، یعنی جو اپنی جو یہ حرکتیں ہیں، منافقانہ حرکتیں ہیں، ان سے باز آ جاؤ، یہ مت کرو۔ تو ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کی جو منافقانہ حرکتیں ہیں وہ فساد نہیں ہے، بلکہ وہ لگتا ہے کہ وہ لوگ تو بڑے مصلح ہیں، بڑا اچھا کام کرنے والے، لوگوں سے ملنے جلنے والے ہیں، بڑا اچھا کرنے والے ہیں، تو وہ اپنے آپ اپنے گمان میں یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ، اس کو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ دیکھیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کو ہر شخص سمجھتا ہے کہ یہ فتنہ و فساد ہے، جیسے قتل کرنا، کسی کو کڈنیپ کر لینا، اغوا کر لینا، کسی کے اوپر ظلم کرنا، کسی کو مارنا پیٹنا، تو یہ فساد سب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ برا ہے، لیکن
دل کے اندر کینہ رکھنا، کسی کے خلاف سازش کرنا چپکے چپکے، یہ تمام چیزوں کو بہت سارے لوگ فساد نہیں سمجھتے ہیں۔ تو منافقین بھی وہی لوگ ہیں جو اس کو فساد نہیں سمجھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا انہم ہم المفسدون، سن لو یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں۔ الا انہم ہم المفسدون، یہی لوگ وہ ہیں جو فساد پھیلاتے ہیں۔ ولکن لا یشعرون، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے، کیونکہ حقیقتاً وہ اپنے آپ کو یہی سمجھتے تھے کہ وہ فساد پھیلانے والے نہیں بلکہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ان کے دل کا جو نفاق ہے وہ دنیا کے اندر کتنا فساد پھیلانے والا ہے۔ کیونکہ اگر کوئی شخص دل کے اندر اپنے فساد کینہ اور رکھے گا اور منافقت رکھے گا تو اس کا اثر اس کے اخلاق میں ظاہر ہوگا، اور پھر اس کی وجہ سے سوسائٹی کے اندر بہت ساری خرابیاں پیدا ہوں گی۔ تو بظاہر اس کا جو اثر ہے فوراً دکھے گا نہیں، لیکن دھیرے دھیرے وہ سوسائٹی کے اندر بہت ساری برائیوں کی جڑ بن کے آئے گا، اور اسی لیے اس کو فساد کہا گیا ہے۔ تو ان سے اب یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی تم فساد نہ کرو، یعنی منافقت جو حرکتیں ہیں اس کو چھوڑ دو، اور کیا کرو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے کہ لوگ یعنی صحابہ ایمان لائے۔ قالو، یہ کہتے ہیں، انؤمنو، کیا ہم ایمان لائے، کما آمن السفہاء، جیسے کہ بیوقوف لوگ ایمان لے آئے۔ صحابہ کو یہ بیوقوف کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ الا انہم ہم السفہاء، سن لو کہ یہی وہ لوگ ہیں جو بیوقوف ہیں۔ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، لیکن انہیں اس بات کا علم نہیں ہے۔ صحابہ کے عمل کو، صحابہ کے ایمان لانے کو وہ بیوقوف کہتے تھے، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ یہ لوگ اپنے اوپر اتنی ساری مشقتیں لے رہے ہیں ایمان لانے کے بعد، ہم تو صرف ظاہری طور پہ ایمان لے آتے ہیں اور اس کا عمل تو کرتے نہیں، تو ہم عمل کی جو بوجھ ہے اس سے بچ گئے۔ ان کو یہ ایسا بیوقوفی لگتی تھی، کیونکہ ان کے دل کے اندر ایمان نہیں تھا، اس لیے ایسا وہ سمجھتے تھے۔ دوسری بات جو شروع میں بتا دی گئی کہ یہاں پہ کہا گیا کہ ایمان ایسا لانا ہے جیسا کہ صحابہ ایمان لائے، تو صحابہ کا جو ایمان ہے وہی کرائٹیریا ہے کسی بھی ایمان کے معتبر ہونے کا۔ کوئی شخص اگر کتنا بھی اچھا ہو، کتنا بھی اچھا عمل کرنے والا ہو، اور بہت ہی دنیا کے اندر بڑا معروف ہو، سب کچھ ہو، لیکن اگر اس کا ایمان صحابہ کی طرح ایمان نہیں ہے تو اس کا ایمان بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ لوگ ایمان والوں کے پاس تھے تو ایمان لانے کا ڈھڈورا پیٹتے تھے، صاف صاف کہتے تھے ہم ایمان لائے، لیکن جب یہ اپنے دوستوں کے پاس واپس جاتے تھے، اپنے لیڈروں کے پاس واپس جاتے تھے، تو وہاں پہ کہتے تھے کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے، یعنی ہم جو کچھ وہاں پہ دکھا رہے تھے وہ ان کا مذاق اڑا رہے تھے، حقیقت میں تو ہم ایمان نہیں لائے ہیں۔ تو ان کو کہا، یہاں پہ آیت دیکھیے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ لوگ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو قالو، کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، ہم تو مومن ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ خلوت میں جاتے ہیں، وہ جو واپس جاتے ہیں اپنے شیاطین کے پاس۔ شیاطین، شیطان کی جمع شیاطین ہے۔ شیطان کہتے ہیں کسی بھی سرکش شخص کو شیطان کہا جاتا ہے، چاہے وہ انسان میں سے ہو چاہے جنات میں سے ہو، دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن قرآن میں زیادہ تر جو شیاطین کا لفظ ہے وہ جن کے لیے آیا ہے، لیکن جہاں بہت سی جگہ انسانوں کی صفت کے طور پہ بھی شیاطین کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس میں سے ایک یہ ہے۔ تو یہاں پہ شیطان سے مراد ان کے وہ لیڈر ہیں، وہ رہنما ہیں جو منافقت میں ان کی رہنمائی کیا کرتے تھے۔ تو جب وہ ان کے پاس واپس جاتے تھے تو کہتے تھے انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ تھوڑی ہیں۔ انما نحن مستہزئون، اور جو کچھ ہم ان کے سامنے کہتے ہیں کرتے ہیں وہ تو ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف مذاق اڑا رہے تھے، ہم تو مذاق اڑا رہے تھے ان کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کا معاملہ کرتا ہے۔ ویمدہم، اور ان کو ڈھیل دیتا ہے، فی طغیانہم یعمہون، کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کو ایسا لگتا ہے، یعنی منافقین کو ایسا لگتا ہے کہ ان کی یہ جو چال ہے، جو یعنی ایمان والوں کے سامنے اپنے آپ کو مومن ظاہر کرنا اور اپنے واپس جا کر کے دوستوں سے کہنا کہ ہم تو آپ کی طرح ہیں، تو ان کو لگتا ہے کہ ان کی یہ چال جو ہے وہ کامیاب ہو چکی ہے، ان کو بڑا فائدہ مل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ان کو
بظاہر فائدہ محسوس ہو رہا ہے، یہ بھی استہزاء ہے، کیونکہ حقیقت میں یہ فائدہ نہیں ہے۔ استہزاء کا مطلب وہی ہوا نا کہ جو سامنے کوئی چیز جو ظاہر کی جا رہی ہے وہ حقیقت میں موجود نہیں ہے، تو ان کو جو ابھی فی الحال جو کامیابی دکھائی دے رہی ہے، جو ڈھیل دکھائی دے رہی ہے، وہ حقیقت میں کامیابی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہوئی ہے۔ حقیقت میں اس کا جو انجام ہونے والا کیا ہے کہ وہ اپنی گمراہیوں میں بھٹکتے، اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہتے ہیں، اور بالآخر ان کا انجام جہنم میں ہی جا کر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو ایک تجارت اور بزنس سے تعبیر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، فما ربحت تجارتہم، تو ان کی یہ تجارت کامیاب نہیں ہوئی، فما ربحت تو نہیں کامیاب ہوئی، نہیں فائدہ مند ہوئی، نہیں نفع بخش ہوئی، تجارتہم ان کی تجارت، وما کانوا مہتدین، اور وہ لوگ ہدایت یافتہ نہیں ہوئے، وہ لوگ اس میں راہ یاب نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو جو اسلام جب آیا تو ان کے سامنے دو چوائسیز آئیں۔ اسلام اپنی تمام خوبیوں کے ساتھ آیا، اور انہوں نے دونوں چیزوں کو ایک دوسرے سے کمپیئر کر کے سامنے دیکھا بھی کہ اسلام کے اندر جہاں ایک طرف بڑی اچھی اچھی باتیں ہیں، وہیں کفر کی گمراہیاں ہیں، لیکن انہوں نے اس آپشن کے باوجود اختیار کیا گمراہی کو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو تجارت کے طور پہ کہ انہوں نے اپنے آپشن میں سے گمراہی کو بطور آپشن اور بطور ترجیح کے اختیار کیا، تو ان کو اس بات کا سلیقہ نہیں ہوا کہ کیا چیز ان کے لیے فائدہ مند ہے اور کیا چیز ان کے لیے نقصان دہ ہے، تو ان کی تجارت بھی جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہوئی اور ان کو ہدایت نہیں مل سکی۔ اللہ تعالیٰ اب منافقین کی جو یہ حالت ہے اس کی جو برائی ہے اس کو اور واضح کرنے کے لیے ایک محسوس مثال، یعنی کبھی کسی چیز کو آپ ظاہر طور پہ بتا دیں ایسا ایسا لگ رہا تھا، یعنی آپ کو ایسا محسوس ہونے لگے جو چیزوں آپ دیکھتے ہیں، تو اس کی برائی کو اور واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مثالوں سے اس کو پیش کیا ہے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک آگ روشن کی، یعنی ایک شخص نے آگ روشن کی، یعنی جب اس نے اسلام آیا تو گویا کہ ایک شخص نے آگ روشن کی، فلما اضاءت ما حولہ، اور جب آگ نے اپنے ارد گرد کو، اس شخص کے ارد گرد کو روشن کر دیا، یعنی جب آگ روشن ہوئی، اسلام آیا تو اس ارد گرد کی چیزیں روشن ہو گئیں اور پتہ چل گیا کہ کون سی چیز اچھی ہے کون سی چیز بری ہے، تو ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ تعالیٰ ان کے روشنی کو لے گئے، اللہ نے ان کی روشنی کو سلب کر لیا، چونکہ روشنی ہو جانے کے باوجود یہ اپنی ضد پہ اڑے رہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا، یعنی ان کے دماغ میں باعث تھا، جب آپ کسی چیز کو باعث مائنڈ کے ساتھ دیکھتے ہیں، ٹنٹڈ گلاسز کے ساتھ دیکھتے ہیں، تو آپ کو وہ چیز صحیح دکھائی نہیں دیتی ہے، تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ جب اسلام کی روشنی نے ارد گرد کی چیزوں کو روشن کر دیا تو انہوں نے اسلام کو نہیں دیکھا صحیح طریقے سے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذہب اللہ بنورہم، ان کے اس بائسنس کی وجہ سے، ان کے اس ضد اور عناد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کو، ان کی روشنی کو سلب کر لیا، ختم کر دیا، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور ان کو چھوڑ دیا گمراہیوں میں کہ ان کو کچھ سجھائی نہیں دیتا ہے، لا یبصرون، وہ کچھ دیکھتے نہیں ہیں، یعنی اپنی خود ضد اور اپنی خود بائسنس کی وجہ سے وہ گمراہیوں کے شکار ہو گئے، ہمیشہ گمراہی میں رہیں گے اور ان کو کچھ دکھائی نہیں دے گا، اور ان کی جو حالت ہو گئی وہ کیا ہو گئی، سمم بکمن عمیون، کہ وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اور وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، اور عمیون اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، تو اب وہ واپس نہیں آئیں گے، یعنی ان کی ایسی حالت ہو گئی کہ کوئی شخص، ہر حواس جو آدمی کے سینسز ہیں سب ختم ہو گئے، جب آپ کے دماغ کے اندر خلل پیدا ہو جائے، آپ کے دماغ کے اندر بائسنس آ جائے، تو آپ کسی بھی چیز کو صحیح طریقے سے نہیں دیکھ سکتے، نہ سن سکتے ہیں، اور نہ کسی چیز کو ام، بول سکتے ہیں صحیح طریقے سے، تو آپ ایسے ہی ہو جائیں گے اپنی بائسنس کی وجہ سے، تو اب ان کو کبھی توفیق نہیں ملنے والی ان کی خود اپنی حرکتوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی مثال اور کیا ہے،
او کصیب، اور ان کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے برستی ہوئی بارش، او کصیب من السماء، آسمان سے برستی ہوئی ایک بارش، فیہ ظلمات، جس کے اندر تاریکیاں ہیں، ورعد و برق، اور گرج اور چمک ہے۔ یعنی ایک آسمان سے برستی ہوئی بارش، اسلام کا جو باران رحمت ہے، رحمت کی بارش اسلام برس رہا ہے، اور اس کے اندر ظلماتن ہے، یعنی جو کفر کے برائیوں کے خلاف اللہ تعالیٰ نے بہت شدت کے ساتھ منع کیا ہے، ورعدوں و برق، اور اسلام کے اندر جو بہت ساری جو چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ رعد اور برق سے اس کی مثال دی گئی ہے۔ تو جب اسلام آتا ہے اپنی تمام خوبیوں کو کے ساتھ، اور اسلام جب روکتا ہے کفر سے، تو یہ کیا کرتے ہیں، یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، تو ان کو اسلام اتنا برا لگ رہا ہے کہ وہ لوگ یجعلون اصابعهم، وہ اپنے انگلیوں کو کر لیتے ہیں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، وہ کانوں میں اپنی انگلیاں کر لیتے ہیں، من الصواعق حذر الموت، کڑاکوں کی وجہ سے، موت کے ڈر کی وجہ سے، یعنی ان کو موت کا ڈر ستاتا ہے، اور وہ کڑاکوں کی وجہ سے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، اور وہ منافقین کی حالت یہی ہے کہ وہ اسلام کی تمام چیزوں کو سننا نہیں چاہتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور ان کا یہ عمل ان کو بچانے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کافرین کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ یہ مثال پیش کی گئی ہے منافقین کی، جو اپنے ضد اور عناد میں اڑ گئے اور ایمان کی طرف لوٹ کر نہیں آئے۔ کچھ لوگ جو ان میں سے ایسے تھے جن کے دل کے اندر ایمان کبھی کبھی آ جاتا تھا، کبھی کبھی ان کو دنیاوی چیزیں اچھی لگنے لگتی تھیں، اور اسلام کے اندر جو احکام تھے وہ بھاری لگنے لگتے تھے، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، یہ سب مشکل لگنے لگتا تھا، تو وہ لوگ کبھی کبھی کیا ہوتا تھا کہ اسلام سے تھوڑا دور ہٹ جاتے تھے۔ تو ان کی مثال دی گئی ہے، یکاد البرق یخطف ابصارہم، ایسا لگتا ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں سے، ایسا لگتا ہے یکاد البرق، یکادو کا ترجمہ ہم یہاں کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں، ان کی نگاہوں کی روشنی کو اچک لے جائے گی۔ یکاد البرق، ایسا لگتا ہے کہ بجلی یخطف ابصارہم، ان کی آنکھوں کی روشنی کو اچک لے جائے گی۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، ان کی حرکت کیا ہے، یعنی جو منافقین متذبذب ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر رہتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے کہ جب جب اضاء لهم، جب جب ان کے لیے روشنی کر دیتی ہے، تو وہ اس روشنی میں چلنے لگتے ہیں، مشوا فیہ، تو وہ اس روشنی میں چلنے لگتے ہیں، یعنی جب جب اس بارش میں روشنی ہوتی ہے تو وہ اس بارش میں چلنے لگتے ہیں۔ اور وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب وہ ان پر اندھیرا کر دیتی ہے تو قاموا، تو وہ وہیں پہ کھڑے رہ جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے سننے اور دیکھنے کی طاقتوں کو ختم کر دیتا۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ بلا شبہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو پہلی مثال جو تھی وہ ان منافقین کی تھی جو دل میں منکر تھے، قطعی طور پہ انکار کرنے والے تھے، اور صرف ظاہری طور پہ وہ مسلمان بن گئے۔ دوسری مثال تو ان لوگوں کی تھی جن کے دل کے اندر شک اور تذبذب ہے، اور ان کا ایمان جو ہے ابھی ضعیف ہے، قوی نہیں ہوا ہے۔ تو جب اسلام کی دلائل آ جاتے تھے، اس کی حقانیت ثابت ہوتی تھی، تو وہ کچھ نہ کچھ اس کے قائل ہو جاتے تھے۔ لیکن یہاں پہ مثال اسی کی دی گئی ہے کہ بارش جو ہے وہ اسلام کی طرح ہے، تو جب اس کے اندر مصیبتیں آنے لگتی تھیں، ازلم علیہم، جب ان کے اوپر تاریکیاں آنے لگتی تھی تو وہ رک جاتے تھے، وہ لوگ واپس جانے لگتے تھے کفر کی طرف، ان کو فائدہ محسوس ہونے لگتا تھا کفر کی طرف۔ اور جب جب روشنی ہوتی تھی، اچھی چیزیں دکھائی دیتی تھیں، ان کو فائدہ محسوس ہوتا تھا، تو پھر اسلام کی طرف چلنے لگتے تھے۔ تو ان کی مثال اس طرح دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو، ابھی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کا نور سلب کر لیا، جیسا کہ پہلے کہا ذہب اللہ بنورہم، جو پہلے منافق تھے جو دل سے ایمان لائے ہی نہیں تھے، تو اللہ نے ان کو فرمایا کہ ان کا تو نور سلب ہو گیا۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا، یعنی ان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ دیکھو اپنی حرکتوں کو سدھار لو اور ایمان پر اور اسلام پہ ڈٹ کے لگ جاؤ۔
اسلام میں اگر آپ کو کوئی چیز بری لگ رہی ہے تو حقیقت میں وہ بری نہیں ہے، بلکہ اس کا فائدہ آپ کو ابھی نہیں تو بعد میں ملنے والا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو لذہب بسمعہم و ابصارہم، تو ان کی آنکھوں اور کانوں کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا، ان کو ضائع کر دیتا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پر منافقین کا جو بیان تھا وہ پورا ہو گیا، اور سورہ بقرہ کا جو دوسرا رکوع بھی ہے یہاں پورا ہو گیا۔ انشاءاللہ تیسرا رکوع اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہم لوگوں نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔